استخارے سے ملتی جلتی دوسرا ایک چیز ہے کہ جیسے استخارہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں خیر طلب کرنے کے لیے، پھر کسی کام کے متعلق رہنمائی کے لیے، عقل سلیم کے عطا ہونے کے لیے، کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک طریق اس کے لیے پھال لینے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھال لینے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جہاں تک فال لینے کا تعلق ہے تو دو طرح کی فال ہو سکتی ہے۔ ایک فال نیک ہے اور ایک فال بد ہے۔ جو نیک فال لینا ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں باقاعدہ طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک فال لیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک بد فال کا تعلق ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے، اور جو بات ہے وہ انسان عقیدہ عقائد اس کے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ عقائد کے بگاڑ سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توہم پرستی کا دروازہ نہ کھلے، منع فرمایا کہ بد فال نہیں لینی۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پہ صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ کوئی بد فال نہیں لینی، بلکہ ہاں اگر نیک فال لینی پڑے تو نیک فال لیں، اور وہ کسی کلمہ صالحہ کا سننا ہے، کہ کسی اچھی بات کو اچھی بات سن کو کے سن کے اس سے اسے کام کو اچھی فال لینا جو فال ہے۔ لینا۔ اور اس بارے میں جو بڑا اہم واقعہ اور مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ والا، کہ سہل بن عمر جب کفار کی طرف سے ان کا نمائندہ بن کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا نام سہیل تھا اور اس میں سہولت کے معنی پائے جاتے ہیں، تو سہولت اور آسانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فعل لی۔ اور اس قسم کی جو فعل لینا ہے وہ تو بہرحال جائز ہے، لیکن بدشگونی کی بنا پہ کہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی ہے یا کوئی پرندے نے کوئی یہ کر دیا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے، اور نیکی کے اور ترقی کے جو راہیں ہیں وہ انسان کے آگے مسدود ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور توحید پر وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ قائم کام نہیں نہیں ہوتا۔ اور اسلام کی تو بنیاد جو ہے وہ توحید رہتا۔ پر ہے کہ ہر کام جو ہے، ہر بھلائی جو انسان کو پہنچ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ہر نقصان سے جو بچا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی پرندے کے اڑنے سے، بیٹھنے سے، کسی جانور کے راستہ کاٹنے سے، کچھ کسی نہیں ہوتا۔ چیزیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو ابھی آپ اچھی فعل کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک اچھی بات کو سن کے، اور یا حدیث میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اچھے ناموں سے جو ہے وہ فعل لیا کرتے تھے، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اس کو حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور تعبیر رویا میں بھی دوسرا اس طرح یہ تعبیر نہیں لی جاتی، جو نام نظر آئے کو دیکھنے والے کا نام جو ہے اس کے مطابق اس کے جو ہے، اندر بھی کوئی فرض بشارت کریں پیش کر ہوتی ہے۔ مبارک نام ہے یا بشارت نام ہے یا ظفر نام ہے، تو برکت کا جو ہے یا کامیابی کی جو ہے وہ نوید اس میں ملتی ہے، اور اس سے علم و رویا والے جو ہیں وہ یہ تعبیر بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا فعال لینا ہی ہے۔ اور فعال کے تعلق میں ایسی یہ توہم پرستی کی عادت ہے کہ بظاہر جو بہت پڑھے لکھے معاشرے ہیں ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ مجھے یہ حیرت ہوئی یہ دیکھ کر اور پڑھ کر کہ ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں بالعموم تعلیم کا معیار کم ہے، پڑھے لکھے ہونے کا اور رجحان کم ہے، اور مغربی معاشرے میں نسبتاً زیادہ ہے، اور تقریباً جو ہے وہ سب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بنیادی جو بات ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن ان میں بھی بہت حد تک یہ توہم پرستی جو ہے بعض پرندوں کے متعلق، بعض جانوروں کے متعلق، بلکہ جب میں دیکھ رہا تو ایک لمبی لسٹ تھی ہر چیز کے متعلق، اور کئی اس پہ بھی، اور پرندوں کے وہ دائیں اڑ کر گیا ہے یا بائیں اڑ کر گیا ہے، اور ان کے پرندوں کے رنگ کے مطابق ہے۔ پھر جو ہے ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ باقاعدہ طور پر ایک شادی میں انہوں نے شرکت کی، تو انہوں نے ایک ایک پوٹلی سب مہمانوں کے ہاتھ میں بھی تھمائی ہوئی تھی جس کے اندر چاول تھے، اور جن کو جا کے وہ دلہن کے پاؤں کے سامنے گرا رہے تھے، تو اس سے یہ وفا لیتے تھے کہ ساری زندگی رزق کی فراوانی رہے گی اس کے،
جو ہے گھر میں، حالانکہ وہ تو یہی رزق کی بے ادبی ہے. رزق کی بے ادبی ہے، اور اس کو فراوانی بعد میں کیا ڈالی اس وقت جو ہے اس کو تو ضائع کر رہے ہیں. ہم تو راستے چلتے اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا مل جائے تو اسے اٹھا کے جھاڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور کھا لے، وہ پاؤں میں نہ اور آئے. یہ تعلیم جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اسلام نے جو تعلیم سکھائی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فعل کا ذکر کیا ہے، اور بعض موقعوں پہ بعض باتوں سے، جس طرح حدیث میں آیا نا کہ نیک کلمہ حسنہ سے فعل لو. ایک مقدمے کے لیے حضور جا رہے تھے تو کسی غیر جماعت نے حضور کو اسلام کیا، تو حضور نے اس سے فعل لی کہ اس میں میں نے اسے اندازہ لگایا کہ اب یقین ہو گیا کہ فتح اس میں ہماری ہوگی. تو اس قسم کے بھی واقعات جی تو اس سے حضور نے یہ تعبیر لی. اور جو بادشگونی کا جو ذکر شروع میں آپ نے جو کیا کہ اسلام نے اس کو منع کیا، اور بالعموم دیکھیں تو توحید کے ماننے والے جو انبیاء کے جو فالوورز ہیں، انہوں نے کبھی اس طرف جو ہے وہ نہیں اپنایا اس کو. جو قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے اِنَّا تُطَيَّرْنَا بِكُمْ، جی کہ ہم جو ہے تم سے بدشگونی لیتے ہیں. طائرکم طائرکم معکم، معکم. یعنی تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے وجود سے نہیں ہے. اور کسی یہ کو جو دیکھنے مسیح سے. موعود علیہ السلام نے وہ استخارہ کا ارشاد فرمایا ہے، وہ یہی آیات ہیں سورۃ یاسین کی. یہی وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو غیر مومن لوگ ہیں جو نبی پر ایمان نہیں لاتے، وہ اصل میں بادشگونی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو نیک فعل نہیں ہوتی، وہ بادشگونی والی باتیں ہوتی ہیں. اور اسلام جو ہے وہ اس بات سے کہ جو ایک خوف ہے غیر اللہ کا، اس سے نکال کے خدا تعالیٰ کی قربت میں لانا چاہتا ہے حقیقت جو ہے. اور جو توہم پرستی ہے وہ انسان کو اسی خوف کی طرف دوبارہ واپس لے کے جاتی ہے. جو بت پرستی ہے، جو بھی چیز آپ کو خوف میں مبتلا کرتی ہے غیر اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ اصل میں انسان جو اس سے خوف اسی وجہ سے محسوس کرتا ہے اگر وہ اس کو اپنے سے بڑا جانے. لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ خدا تعالیٰ صاحب موجود ہے تو پھر اس چیز کا وہ جو خوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اور یہ ایک آپ دیکھیں ایک ایسا معاشرہ جس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہو، اور وہ معاشرہ روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہو، توہم پرستی سے جب تک اس کا ناطہ نہیں ٹوٹے گا، وہ معاشرہ نیکی اور تقوی اور توحید میں ترقی نہیں کر سکتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے رشتہ توڑ کے وہ جو حنیف والے معنی ہیں وہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے لیے تو اس کو نیک فعل کو جائز قرار دیا، اور جو بد فعل ہے اسے دور. اور اسلام کی ہر چیز میں ایک پازیٹیو میسج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں ایک عام رواج تھا کہ کسی کی اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ کہہ دیتے خاموشت نفس، کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن کلمہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا سستا ہے لفظ. جو عربی جانتے ہیں ہم کو اندازہ ہے کہ ان کیا کو یہ اندازہ کہ اس کے بیان کے لیے یہ لفظ بہت سخت ہے، تو حضور نے اس سے منع فرمایا. بعض لوگ تھے جن کا نام مثلا حزن تھا کہ غم، حضور نے ان کا نام جو ہے بدل کے سہر رکھا. یا صاحب تھا، ان کا نام بدل کے جو ہے سہر رکھا. کہ اچھی چیز جو ہے، مشکل جو ہے تم اپنے نام کے ساتھ ہر وقت مشکل کیوں چمٹائے رکھتے ہو؟ تم خوش بختی اور سہولت کو کیوں نہیں اختیار پھر والی کیفیت ہے. تو اس لیے جو فعال لینے کی جو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز جو ہے اس کے متعلق فعال لو، اچھا جو خیال ہے وہ قائم کرو. اس کا انسان کی طبیعت پر مثبت اثر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مثبت اعمال کی توفیق ملتی ہے. اور اس کا ناظرین کرام اب وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو اختتام پر پہنچ کر ایک دو باتوں کے ساتھ جو ہے وہ ختم کریں گے. کہ ایک مشہور حدیث میں جیسے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق کام کرتا ہوں، کہ جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. تو انسان اگر اچھا گمان کرے، اچھی فعال لے، اچھی سوچ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کے لیے یقیناً اچھے جو اس کے حق میں ہونے والے کام ہیں ان کو حفاظت فرمائے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ بہتری ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے مضبوط درس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہم سب کو مثبت انداز کے ساتھ کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.